نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم معزز سامعین کرام، بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس مالک الملک نے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اے دنیا کے بسنے والے تمام انسانوں اور خاص طور سے اے مسلمانوں، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں تم اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائیں اس سے رک جاؤ، یہی دین ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تمام انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ بتایا، جس روایت میں آپ نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر 72 فرقے ہوئے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک ناجی ہوگا، باقی سب کے سب جہنمی ہوں۔ تو جب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کا نام نہیں متعین کیا، نام نہیں بتایا، اس لیے کہ آپ کو یہ پتہ تھا اگر میں نام بتا دوں گا تو دنیا کا ہر انسان چاہے وہ یہودی ہو عیسائی ہو
مجوسی ہو یا کوئی بھی اسلام کا دشمن ہو، وہ وہی نام استعمال کر کے مسلمانوں کو رائے راست سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا، اور وہی نام استعمال کر کے امت کے اندر بگاڑ پیدا کرے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتا دیا، ایک ضابطہ بتا دیا کہ جس اصول اور ضابطے کو ہر دور میں، ہر زمانے میں ہر انسان پرکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، سوچ بوجھ رکھنے والا ہر انسان اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے متعین کر سکتا ہے کہ آخر کون سے وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو جنتی ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ لوگ ان 73 فرقوں میں سے وہ فرقہ جنت میں جائے گا، وہ جماعت جنت میں جائے گی، وہ خوش نصیب نفوس جنت میں جائیں گے کہ جو ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو میرے راستے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر قائم ہیں۔ یہ ایک ایسا معیار متعین کر دیا، ایک ایسی کسوٹی متعین کر دی کہ اس ترازو میں ہر انسان اپنی ذات کو جانچ سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے، امتحان لے سکتا ہے، تمیز کر سکتا ہے، فرق کر سکتا ہے کہ کیا میں وہ اعمال کر رہا ہوں جن اعمال کو کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، طریقہ بتایا ہے، میں وہ اعمال کر رہا ہوں جو صحابہ کرام کا دستور ہے، ان کا طریقہ کار ہے، یا میں اپنی مرضی کا دین لا رہا ہوں، خاندانی دین لا رہا ہوں، رواج کے بلبوتے پر چل رہا ہوں۔ اس لیے کہ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ آباء و اجداد کی رواج کی تقلید کرنے والا وہ اس راستے پر نہیں ہو سکتا ہے کہ جس راستے کا تعین آپ علیہ السلام نے فرمایا اور صحابہ کرام اس راستے کے اوپر چلے، اور اسی راستے کو سنت کہا جاتا ہے، اہل السنت والجماعہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اہل السنہ کہ سنت پر عمل کرنے والے، سنت رسول اللہ کے طریقے کو کہا جاتا ہے، آپ کے اسوے کو کہا جاتا ہے، آپ کی زندگی کے اندر کی جانے والی عبادات کو اپنانے کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور والجماعہ کے اندر کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کرام کی، یا اہل السنت والجماعہ، انہی لوگوں کو کہا جائے گا، انہی اشخاص کو کہا جائے گا جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ تو جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے، شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو ان مہینوں میں چند راتیں ایسی متعین کر رکھی ہیں کہ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ سال کے 12 مہینوں میں سود کھاتا رہے، چوری کرتا رہے، شرک میں مبتلا رہے، گناہوں میں مبتلا رہے، وہ 1-2 راتیں اگر جاگ لے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن بات ہے۔ بھائی مسلسل چند جمعوں سے ایک نئی تعمیر ہونے والی مسجد جو روڈ سے اوپر والے حصے میں ہے، جس کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے، تو میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ کچھ راتوں کو مخصوص کر لینا کہ شب معراج میں جاگ لیں، یا شب برات آئے گی 15ویں شعبان کی رات، اس میں جاگ لیں،
یا لیلۃ القدر جس کا کوئی تعین نہیں ہے، رمضان کے اخیر عشرے کی 7 راتوں میں سے کسی ایک رات میں آتی ہے، اور ہم اس کو بھی متعین کر لیتے ہیں کہ 27ویں کو ہی وہ رات ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ رات رمضان کے اخیر عشرے میں تاک راتوں میں گھومتی رہتی ہے، کسی سال 21ویں کو آئے گی، کسی سال 23ویں کو آئے گی، کسی سال 25 کو، کسی سال 27 کو، اور کسی سال 29 تاریخ کو۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں 2 قول فرمائے ہیں۔ ان کا ایک قول یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ گھومتی رہتی ہے، کبھی پہلے عشرے میں بھی آ سکتی ہے، کبھی دوسرے عشرے میں بھی آ سکتی ہے، اور کبھی تیسرے عشرے میں۔ اور دوسرا قول ان کا یہ ہے کہ یہ پورے سال میں گھومتی رہتی ہے، سال میں کسی رات میں آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو متعین کرنے کے بعد پھر اس کی تعین کو ختم کر دیا کہ لوگ ایک ہی رات کو پکڑ لیں گے کہ زندگی بھر گناہ کریں گے، پھر ایک مرتبہ گنگا میں ڈبکی لگا کر جیسے سمجھتے ہیں لوگ کہ سارے پاپ دھل گئے، جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، جتنا قتل و غارت کرنا ہے کر لو، جتنے پاپ کما سکتے ہیں کما لو، نوجوانوں کو مروا دو، اور اس کے بعد ایک ڈبکی لگا کر پاک صاف۔ یہ اس چیز کا کوئی جو ہے سر اور پاؤں نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اسلام ایک صاف ستھرا، شفاف اور واضح دین ہے، جس کے اندر جو بھی احکامات ہیں وہ صرف سنی سنائی باتوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ایک آفاقی دین ہے، آفاقی مذہب ہے، آسمانی دین ہے، جس اللہ نے کائنات کو بنایا اس کا بنایا ہوا دین ہے۔ اس نے خود اعلان کر دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا، کوئی اور مذہب لے کر آئے گا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام ہی سچا دین ہے اور یہی آخری دین ہے، اسی کے اوپر نجات ہے۔ تو اس کے تمام معاملات وہ صاف اور واضح ہیں، کوئی کہانی قصوں کے اوپر کسی چیز کو متعین نہیں کیا جا سکتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شب معراج کی کوئی مخصوص عبادت روایت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے ہیں سن 5 نبوی میں، اور آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا ہے سن 10 ہجری کو۔ تو یہ تقریباً معراج سے لے کر 10 ہجری تک 18 سال بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال تک معراج پر جانے کے بعد دنیا میں زندے رہے۔ آپ نے کبھی شب معراج منائی؟ آپ کے کسی صحابی نے منائی جس طریقے سے میں اور آپ منانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یا شب برات کے تعلق سے صحیح احادیث ہیں، ان میں کچھ من گڑت اور موضوع روایتیں ہیں جو عوام کے اندر مشہور ہو چکی ہیں۔ صحیح روایت یہ ہے مسلم شریف میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات میں لوگوں کے جو معاملات ہیں، جیسے رزق ہے یا انسان کی موت و حیات کا جو معاملہ ہے، اس کو آپ سادے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے بجٹ پیش ہوتا ہے سال کا، اس طریقے سے پورے سال کے احوال جو ہے وہ صحابہ کے فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ اور اس میں جس روایت کو پیش کیا جاتا ہے ترمذی اور ابن ماجہ کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور رات میں آپ اٹھے اور آپ اٹھ کر بقیع میں چلے گئے، وہاں جا کر آپ نے دعائیں کی اور آپ واپس آئے۔
یہ 15ویں شعبان کی رات تعین کیا ہے۔ اس تعین کے بارے میں امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے امام البانی فرماتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، من گڑت ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہ واقعہ اس میں اس رات کا تعین نہیں ہے، واقعہ صحیح ہے، اور اس کو مسلم شریف میں بیان کیا گیا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے میرے پاس، اور آپ نے اپنی ایک چادر کا آدھا حصہ اپنے جسم کے اوپر لیا ہوا تھا، آدھا نیچے بچھایا ہوا تھا، میں ابھی جاگ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے اٹھے اور اپنی اس چادر کو اپنے اوپر لپیٹا، جوتے پہنے اور آہستہ سے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھول کر آپ نکل گئے۔ میں نے بھی پیچھا کیا اور میں بھی اٹھی اور میں نے اپنی چادر کو اپنے جسم کے اوپر لپیٹا، اور میں پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ چلنے لگی کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں پہنچ گئے، اور وہاں جا کر آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کافی دیر تک کچھ دعائیں کی، اور میں پیچھے کھڑی رہی۔ جب آپ واپس ہونے لگے تو میں ان سے پہلے واپس ہوئی۔ آپ تیز چلنے لگے، حضرت عائشہ فرماتی ہے میں بھی تیز چلنے لگی۔ جب آپ آہستہ آہستہ چلنے لگے تو میں نے بھی اپنی رفتار کم کر دی۔ آپ ذرا دوڑنے لگے تو میں بھی دوڑنے لگی، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے حجرے میں داخل ہوئی اور میں لیٹ گئی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے دیکھا کہ تیز چلنے کی وجہ سے، دوڑنے کی وجہ سے میری سانس پھولی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، آپ کی یہ سانس پھولی ہوئی کیوں ہے؟ آپ کی سانس اتنی یہ تیز تیز کیوں چل رہی ہے؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا کہ ایسے ہی، میں نے انکار کیا کہ ایسے ہی۔ تو آپ نے فرمایا آپ بتاؤ گی یا وہ علیم و خبیر مجھے اس کی اطلاع دے گا؟ اتنے میں حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ باہر نکلے تھے تو آپ کے پیچھے پیچھے میں بھی چلی اور میں نے یہ سارا منظر دیکھا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ سوئے ہوئے تھے اور آپ نے جو رات میں اضافی کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، مکمل برہنہ میں لفظ نہیں استعمال کر رہا ہوں، اضافی کا مطلب ہے زائد کپڑے، وہ زائد کپڑے آپ نے اتارے تھے۔ اس حالت میں حضرت جبرائیل میرے پاس نہیں آئے اور آ کر باہر سے مجھے آواز دی آہستہ سے کہ باہر نکلیے، اور میں آہستہ سے باہر نکلا کہ آپ کی نیند خراب نہ ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر آپ جاگ جاؤ گی اور مجھے دیکھو گی کہ میں نہیں ہوں تو آپ خوف محسوس کرو گی، ڈر جاؤ گی، اس لیے میں آہستہ سے اٹھا اور میں نکل گیا۔ اور جبرائیل امین نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ میرے پیچھے آ گئے ہو، مجھے اس ساری چیز کی انفارمیشن دے دی گئی تھی، اطلاع دے دی گئی تھی۔ اب یہ چیزیں سامنے آئیں اس روایت میں جو مسلم شریف میں ہے، اس میں کہیں بھی یہ تذکرہ نہیں ہے کہ یہ شب معراج کی رات ہے، یہ اس کی شب برات کی رات ہے 15 شعبان۔ یہ واقعہ سچا ہے، کئی روایات سے ثابت ہے، لیکن اس میں کسی ایک رات کی تخصیص نہیں۔ لہٰذا مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ راتوں کو مخصوص کر کے اللہ کی عبادت نہ کرے۔ مسلمان کی تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے۔ پھر راتوں کی تعین کر کے سال میں صرف 3 راتیں عبادت کر کے باقی راتوں میں سو کر کھراٹے دیتے رہیں گے، جبکہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے؟ حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ روایت فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، ہر رات میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، ان کے اوپر ورم آ جاتا تھا۔ اور حضرت عائشہ والی روایت میں تو ہے کہ آپ کا پاؤں مبارک پھٹنے کے قریب ہو جاتا تھا،
اور عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے پہلے اور پچھلے گناہ ہو ہی نہیں سکتے، اگر بالفرض والمحال مان لیا جائے تب بھی اللہ نے اعلان کر دیا ہم نے معاف کر دیا، پھر آپ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، اتنا قیام کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ ہمیں نافرمانیوں اور گناہوں کے باوجود ہر دن کھلاتا ہے، ہر دن پلاتا ہے، اس کی نعمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں، تو ہم متعین کر کے کریں گے کہ صرف 3 راتوں میں عبادت کریں گے اور باقی سال بھر؟ جب انسان بالغ ہو گیا، اس بالغ ہونے سے مرتے دم تک نماز فرض ہے، سال میں 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، زندگی میں 1 مرتبہ اگر مال ہے انسان کے پاس نصاب کے بقدر تو 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، 1-2 مرتبہ دینے سے چھٹی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ رسمیں اور یہ رواج اور متعین دنوں اور راتوں کی عبادت، اس کا جو ہے شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے، متعین کوئی نماز اس کے لیے متعین نہیں کی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی جوانیوں کو، اپنی زندگی کے صحت کے ایام کو، دن اور رات جو جو شریعت نے چیزیں بتائی ہیں ان کو کرنے میں لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔